भट्टी साहब से करते हैं पहला सवाल। भट्टी साहब, आपके लिए सवाल भेजा गया है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की दर्जा बंदी हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स में 100 से बढ़कर 98 हो गई है, यानी बेहतरी हुई है पाकिस्तान की दर्जा बंदी में। ये पूछा जा रहा है कि क्या ये बेहतरी पाकिस्तान की आलमी साख में किसी हकीकी तब्दीली की अलामत है? हमारा है इस वक्त पासपोर्ट 98 नंबर पर जी, इराक है 99 पर, शाम है 100 पर और अफ़गानिस्तान है 101 पर। तो मतलब चौथा बदतरीन पासपोर्ट हमारा। और अगर हम इराक से आगे आकर खुश होना चाहते हैं, शाम से आगे आकर खुश होना चाहते हैं, अफ़गानिस्तान से आगे आकर खुश होना चाहते हैं और इसको अपनी साख गर्दानते हैं, तो आपको मुबारक हो। ये साख ये साख जो है ये हर जगह पर ये मौजूद है। मुल्क के अंदर भी झंडे गड़े हुए हैं हमारी साख के और बाहर भी। आप अंदाज़ा करें कि अभी वो जो एक कायमा कमेटी को उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, उन्होंने कहा कि चूंकि हमने कोई पता नहीं इतने लोगों को डिपोर्ट किया, इतने भिखारियों को रोका 50,000 के 60,000, तो हमारा पासपोर्ट बेहतर हो गया। कोई 3-4 दर्जा चार दर्जे उन्होंने कहा। तो मैं सोच रहा था कि अगले 5 साल में ना ये कम से कम कोई 5-6 लाख रोक लेंगे तो फिर हमारा पासपोर्ट नंबर 1 पे आ जाएगा उस हिसाब से जितने उन्होंने बंदे रोके थे। तो इस तरह के प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। और अब मैं क्या इस पे खुश हूँ कि हमारा पासपोर्ट 98 नंबर पर आ गया। पाकिस्तान दुनिया का एटमी वाहिद इस्लामी मुल्क, एटमी कुव्वत, सब कुछ हमारे पास है। लीडरशिप नहीं है, हाँ अल्लाह के फजल से वो 30-35 साल से नहीं है, लेकिन बाकी सब कुछ हमारे पास मौजूद है। क्या कुछ नहीं है इस मुल्क में, और हम अफगानिस्तान, शाम और इराक से आगे होकर कहते हैं कि साख बेहतर हो गई है। तो मैं खड़ा नहीं हो सकता, माइक लगा हुआ है, इसलिए बैठकर सलूट इस साख को। तो भट्टी साहब, ये जो पासपोर्ट इंडेक्स है हैंडली की, इसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो दर्जाबंदी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, या क्या क्या देखा जाता है एक मुल्क की दर्जाबंदी के? मुझे पता था, अच्छा मुझे ये वाकई पता था कि आपने मुझे फंसाना है, तो लिहाजा मैं इससे पहले पढ़ के आया था। जबरदस्त। पता था कि मैं काफी अरसे बाद छुट्टियों पे आया। आपको याद है एक मरतबा मंशूर पे मैं फंस गया था। आज आपने उस मंशूर का हवाला भी दिया, तो फिर बता दे भट्टी साहब, क्या पढ़ के आए हैं आप? क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? एक तो मैडम शेख होता है कि कितने मुल्कों में बगैर वीज़े के आप जा सकते हैं। हमारा मेरे ख्याल से 30-31 है, और जो नंबर 1 है सिंगापुर का, वो 192 मुल्क है। बिल्कुल सही है। दूसरा है कितने मुल्कों में ऑन अराइवल वीज़ा आपको मिल सकता है। तीसरा आपके पासपोर्ट पे है कि अब आप अंदाज़ा करें, मैं फिर मुझे यानी मैं हैरान हो गया हूँ। हमारा बरादर इस्लामी मुल्क 24 शहर उसने कहा कि आपके भिखारी हैं। हमारा बरादर इस्लामी मुल्क उसने कहा यार आप हज और उम्रों पर तो ना फ़कीर भेजो। हमारे यानी 3-3 लाख के बैकलॉग लगे हुए उन मुल्कों में जिन मुल्कों में हम फ्री वीज़े पे जाया करते थे। मैं एग्जैक्टली आपको ये कर लगी थी। तो भट्टी साहब, फिर तो ये प्रूव हो गया ना कि वो जो कायमा कमेटी में ब्रीफिंग दी थी, अगर आप ये बड़ा एक लेजिट इशू है आपके वहाँ पर जाके गदागिरी का, अगर इसके ऊपर काबू पाते हैं तो इससे फ़र्क पड़ेगा आपकी दर्जाबंदी में? नहीं मैडम शेख, पासपोर्ट की दर्जाबंदी में फर्क नहीं पड़ता। पासपोर्ट तो है कि कितने मुल्कों में बगैर वीज़ा, नहीं कितने मुल्कों में वीज़ा के बगैर आप जा सकते हैं, कितने मुल्कों में ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है। ये अगर इस तरह फर्क पड़ना होता तो मजीद फैक्टर्स भी हैं सर। होंगे 10 लाख, अगर आप इसको रोक लें 10 लाख फकीरों को या 10 लाख उन मशकूक लोगों को मुबैना तौर पर, तो फिर तो हम सिंगापुर को नंबर 1 सिंगापुर तो फिर हमारी जगह पे ऐसा नहीं होता ना, मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ ये 2 फैक्टर्स नहीं। अब बाकी भी बता रहे थे, मेरा ख्याल है वो चैट जीपीटी वहीं पे रुक गया, आगे नहीं सर्च की उसने। चलो भट्टी साहब, जोक्स अपार्ट मुतअद्दिद फैक्टर्स होते हैं भट्टी साहब, बट आपकी पे सर भट्टी साहब कहते हैं कि बिल्कुल कोई हकीकी इससे पाकिस्तान की साख में या पासपोर्ट की इज्जत में कोई तब्दीली नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं। मज़े साहब, आपसे सवाल ये हो रहा है कि सलमान अकरम राजा का मौक़िफ़ है कि तमाम रास्ते बंद होने के बाद पार्टी अपना मुकदमा अवाम के सामने रख रही है, लेकिन अलीमा खान का कहना है कि 8 फरवरी की कॉल इमरान खान की नहीं बल्कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की है। PTI की इस मौजूदा सियासी हिकमत अमली का मुस्तकबिल क्या? देखिए, यही PTI का सबसे बड़ा इशू यही है कि एक लीडर कोई बात करता है, दूसरा कोई बात करता है। अब फिर ये जब अलीमा खान की बात होती है तो ये कहा जाता है वो बहन है, और वो सिर्फ तो बहन है तो फिर सियासी बयानात क्यों देती हैं?
اگر سلمان اکرم راجہ پارٹی کے سیکریٹری جنرل ہیں, عمران خان صاحب نے ان کو نامزد کیا ہے, اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو کانٹرڈکٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اگر کال دی ہے تو پی ٹی آئی اس کا حصہ ہے, اس اتحاد کا, تو پی ٹی آئی اس کال کو انڈورس کرتی ہے نا. یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے کال نہیں دی ہے, تو عمران خان نے اچکزئی کو یہ پاور دی ہے کہ آپ کال دے سکتے ہیں, آپ بات چیت کر سکتے ہیں. اور دوسرے سلمان راجہ صاحب نے جو بات کی ہے, چیز یہ کہ اب جیسے کچھ چیزیں اب اگر اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے, وہ لیڈر آف دی اپوزیشن وہ بنا دیے جاتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ طریقے سے آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب دیکھنا یہ کہ 8 فروری کی کال کو کیا ہوتا ہے, 8 فروری کو کس طرح کی کال دی جاتی ہے. صرف احتجاج کی کال دی جاتی ہے, پہیہ جام کی کال دی جاتی ہے, جلسے جلوس کی کال دی جاتی ہے, لیکن بہرحال 8 فروری ان کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ 8 فروری کو ان کے بقول ان کا مینڈیٹ چھینا گیا تھا, تو اس پر وہ احتجاج کریں گے, تو احتجاج کا رائٹ تو ہے, تو احتجاج ہونا چاہیے, اس کے اوپر وہ کرنا چاہیے. کس طرح کا احتجاج کریں گے یہ ہم نے دیکھنا ہے. تو میرا خیال ہے غیر ضروری طور پہ جب یہ علیمہ خان یا اس طرح کی کانٹرڈکشن ہوتی ہیں تو اس سے پی ٹی آئی خود ڈیمیج ہوتی ہے, اپنے آپ کو خود ڈیمیج کرتی ہے پی ٹی آئی. تو پی ٹی آئی میں اس حوالے سے کلیئرٹی آنی بہت ضروری ہے. باقی سلمان راجہ صاحب کا یہ دعویٰ ہے, تو اس دعوے کے دلیل میں جب چیزیں ہوں گی تو ہمیں نظر آ جائیں گی کہ 8 فروری کو یا ایون ادروائز پی ٹی آئی یا تحریک تحفظ آئین پاکستان وہ اپنی موومنٹ چلاتی ہے تو کس طرح چلاتی ہے, یہ دیکھنا ہے, بھی باقی ہے. تھینک یو ماہر صاحب. شہزاد اقبال صاحب, آپ سے معیشت سے متعلق سوال. احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کا بار بار آئی ایم ایف کے پاس جانا کسی سازش یا وقتی مسئلے کی وجہ سے نہیں بلکہ ہماری اپنی کمزور معیشت کا نتیجہ ہے. اسی سوچ کے تحت حکومت نے اڑان پاکستان کا منصوبہ پیش کیا ہے. آپ کی اس پہ رائے کیا ہے؟ جی ظاہر سی بات ہے, 24-25 مرتبہ ہم جا چکے ہیں اور زیادہ تر پروگرام ہم نے فنش بھی نہیں کیے, ہمیں بیچ میں ہی چھوڑنے پڑے, تو یہ ہمارے ہی قصور ہے. اور آپ دیکھیں, میں بھی 20 سال سے آلموسٹ یہ کور کر رہا ہوں اکانومی. جو مسائل 20 سال پہلے تھے آج بھی وہی ہیں. اس وقت بھی ہم یہ بیٹھ کے بات کرتے تھے کہ یہ پرائیویٹ جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں اس میں اربوں روپے کے نقصانات ہیں, ان کو پرائیویٹائز کریں یا تو ان کو فکس کریں. آج بھی وہی مسئلہ ہے. انرجی کے مسائل پہلے ہمارے تھے, پہلے لوڈ شیڈنگ تھی, اب انرجی مہنگی اتنی ہو گئی ہے کہ وہ اوبیسلی انڈسٹری اور معیشت چلانے کے لیے ریٹ بہت زیادہ ہے. یہ اتنے ڈیکیڈ سے ایشو چلتا ہوا آ رہا ہے. پھر وہی ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی 10% پہ ہے, نہ ہم بیس بڑھا سکتے ہیں, ہر سال بات کرتے ہیں. تو جب ہم یہ ریفارمز کریں گے نہیں, جو کہ اوبیسلی جب بھی آپ آئی ایم ایف پروگرام میں جاتے ہیں آپ بھی یہی باتیں سنتے ہوں گے کہ یہ 4-5 بڑے کام ہیں جو ہم نے کر رہے ہیں, ہم یہ کریں گے ہی نہیں تو ہمارا ریلائنس تو پھر آئی ایم ایف پہ رہے گا نا. تو ہم میں سے تو کسی نے نہیں کہا کہ یہ آئی ایم ایف کی کوئی سازش ہے جس کی وجہ سے ہم اس میں پھنسے ہوئے. اف یو وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف آئی ایم ایف دین وی ہیو ٹو فکس آور ہوم, اور اس میں ہمیں ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے. ہاں اگر کوئی سوچتا ہے تو اسحاق ڈار صاحب نے 2 سال پہلے اس طرح کی ہنٹ دی تھی کہ کسی سازش کی وجہ سے ہمیں آئی ایم ایف کا قرضہ نہیں مل رہا, پھر انہوں نے غصے میں کہہ دیا تھا شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں کہ آئی ایم ایف آتا ہے تو آئے ورنہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی. تو وہ انہی سے پوچھے, پھر وہ سازشی باتیں وہی کر رہے تھے کہ شاید اس وقت آئی ایم ایف کو جان بوجھ کے اسحاق ڈار صاحب کی وجہ سے قرضہ نہیں دے رہا تھا پاکستان کو, یا قسط روک کے رکھی ہوئی تھی انہوں نے. آئی ایم ایف کی obviously ایک آپ کو لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ ہے, اس کی بھی کچھ ڈیمانڈز ہوں گی کہ آپ نے یہ کرنا ہے اکانومی کو فکس کرنے کے لیے. اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم بار بار جاتے رہیں گے. اور اس دفعہ حکومت کا دوبارہ دعویٰ ہے کہ یہ آخری مرتبہ آئی ایم ایف میں گئے, آپ بھی میں یہیں پہ رہے ہوں, میں بھی یہیں پہ, دیکھ لیتے لیٹس سی. اچھا ویسے ہم نے 2-4 دن پہلے وزیر دفاع کا بیان بھی سنا جس میں وہ کہتے ہیں کہ JF-17 تھنڈرز ہم بیچیں گے تو اتنے ہم وہ کر سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے قرضے سے باہر نکل آئیں. کیا یہ پاسبل ہے؟ ایسے ہوتا ہے حکومتی سطح پہ؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. میرے خیال سے میں نے روئٹرز کی, بلومبرگ کی, مختلف جو جریدے ان کی خبر تو دیکھی ہے. میں نے اپنی حکومت کا کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں سنا ہے اس پر. کیا یہ ڈیلز فائنلائز ہو چکی ہیں یا انیشل سٹیجز پر ہیں؟ میری اطلاعات کے مطابق زیادہ تر انیشل سٹیجز پر ہیں, کوئی کنکلوڈ نہیں ہوئی ہے. ڈیلز ہو جائیں تو بہت اچھا ہے, بٹ اس پہ تو حکومت کو ٹرانسپیرنسی دکھانی ہے نا. آپ بتائیے کہ آپ نے کتنے JF-17 کن ممالک کو بھیجے ہیں, آپ کی جو ڈیل ہے آرمز کی ڈیل ہے یا جیٹس کی ڈیل ہے وہ کتنے بلین کی ہے, تاکہ ہم بھی پھر ایک فورکاسٹنگ کر سکیں اپنے طور پہ بھی کہ کتنے بلین ڈالر پاکستان کی اکانومی میں آنے ہیں. اور اگر یہ ہو جائے تو میرے خیال سے نتھنگ لائک اٹ. اگر ہمارا یہ اس وقت ایک ایڈوانٹیج ہے کہ ہمارا ڈیفنس اکوپمنٹ جو ہے وہ دنیا بھر میں چاہیے, ان کو ضرورت ہے, تو ہم بالکل اپنے ایکسپورٹس یہاں سے بڑھا سکتے ہیں. لیکن یہ تو پھر حکومت نے بتانا ہے نا, اس پہ کوئی میرے خیال سے ان کو چاہیے کہ ٹرانسپیرنسی اس پہ لے کر آئے اور بتائیے کہ کیا ڈیلز ہو رہی ہے. فی الحال مجھے لگتا ہے کہ اس پہ بہت سارے ڈیلز کی جن کی ہم باتیں سن رہے ہیں وہ آن گوئنگ ہے, کنکلوڈ نہیں ہوئی ہیں, اور ہوں گی تو آئی ایم شیور حکومت اس پہ بریف کرے گی ہمیں.
اچھا کیونکہ ہم اس ٹاپک پہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ دنوں پہلے کی بھی رپورٹ ہے, آج دوبارہ اس کو شاید لکھا گیا ہے کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں ان میں کمی آ رہی ہے, پاکستان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, لیکن دوسری طرف ہم احسن اقبال صاحب ٹائپ لوگ جن کا بیان سنتے ہیں کہ نہیں اڑان پاکستان کے تحت اب سب کچھ اچھا ہے, ہم گروتھ فیز میں انٹر ہو رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے شہزاد صاحب؟ نمبرز کیوں نہیں ایڈ کر رہے جو دعوے وعدے ہیں ان کے مطابق؟ اب دوبارہ ایک یہ انہوں نے کہا ہے اڑان پاکستان کے تحت ہم $60 بلین تک اپنی ایکسپورٹس کو لے کے جائیں گے ود ان 2-3 ایئرز. آئی تھنک IMF کہتا ہے کہ نہیں, آپ $45 بلین تک لے کے جا سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں لے کے جا سکتے. تو ونس اگین ہمارے ٹارگیٹس بھی انریلسٹک ہیں, اور ہم بتائیں نا کہ کس طریقے سے کریں گے. اس وقت انڈسٹری یہ کہہ رہی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے, لوکل تو سینٹیمنٹ تھوڑا سا بہتر ہوا ہے, کچھ کنزمپشن آ رہی ہے, بٹ ایکسپورٹ میں تو ہم نہیں کمپیٹ کر پا رہے کیونکہ ہماری کاسٹ زیادہ ہے, ہماری انرجی کاسٹ زیادہ ہے, ہمارے ٹیکسز زیادہ ہے. اس طرح تو ہم نہیں کمپیٹ کر سکیں گے, انٹرسٹ ریٹ ہمارا زیادہ ہے, تو ہاؤ ڈو وی کمپیٹ. میں آپ کو بتاتا ہوں 2013 کا منشور PMLN کا, نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننے والے تھے, منشور میں تھا کہ $100 بلین ہماری ایکسپورٹس ہوں گی. پھر 2014 میں انہوں نے دہرایا 100 بلین ایکسپورٹس ہوں گی. آپ کو یہ یقین نہیں آئے گا کہ ان 5 سالوں میں جو پیپلز پارٹی ایکسپورٹس چھوڑ کے گئی تھی نا, ہماری ایکسپورٹس اسی لیول پہ تھی, ایگزیکٹ اسی لیول پہ تھی, کیونکہ پچھلے 3-3.5 سالوں میں نون لیگ کی حکومت میں ہمارے ایکسپورٹس گرے تھے $3 سے $4 بلین. پھر بائی دا ٹائم انہوں نے اپنا 5 سال کا ٹرم مکمل کیا تو ایکسپورٹس آپ کے وہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے جہاں پہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی تھی $24-25 بلین پہ. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نمبرز دینا, ٹارگیٹس دینا, 2030 ویژن, اڑان پاکستان, یہ نام فینسی کوئی بھی رکھ سکتا ہے, لیکن اس پہ عمل کتنا ہوتا ہے اور اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے, دیٹ از مور امپورٹنٹ.